شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ بیچارہ کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور بیٹا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹیوں کو انتہائی حسین بنایا تھا۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ کوئی بھی ان کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ اس باپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی بہت اچھے انداز میں کی تھی۔ چین اور سکون سے دن گزر رہے تھے۔ وہ غریب آدمی روزانہ صبح کو کھیتوں میں کام کرنے جاتا اور شام تک کھیتوں میں ہی رہتا اور رات کو لوٹتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ کسان کام پر چلا گیا۔ اس کے گھر میں 2 بیٹیاں اکیلی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کسان کی بڑی بیٹی نے آ کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اس کسان کی بیٹی نے گھر میں سے روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی، لیکن جس وقت وہ روٹی دے رہی تھی اس فقیر کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ فقیر نے اسے پہلی نظر دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اسے پسند کرنے لگا۔ اب وہ فقیر روزانہ اسی دروازے پہ دستک دیتا اور خیرات لے کر جاتا۔ وہ خیرات لیتے وقت اس لڑکی کو بھی دیکھ لیتا اور اس کے دل کو تسکین ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت چھپی نہیں رہتی، یہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کو بھی شک ہونے لگا کہ اس فقیر کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکی کو بھی فقیر میں دلچسپی ہونے لگی اور وہ بھی آہستہ آہستہ فقیر کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ چند مہینوں کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے والد کو بھی پتہ چل گیا۔ اگرچہ وہ غریب اور کسان تھا لیکن سمجھدار بہت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہوئی تھی۔ اس نے جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا اور تنہائی میں بلا کر اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا کہ کیا تم سچ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ کیا تم اپنی باقی زندگی اس فقیر کے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ بیٹی بڑے شرم و حیا والی تھی۔ اپنے باپ کے شرم کی وجہ سے وہ کچھ نہ بولی اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ لیکن باپ تھا، اتنا تو سمجھتا تھا کہ بیٹی کی رضا کیا ہے۔ اس نے بیٹی کی رضا کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ان دونوں نے خوب محنت کی، رات دن ایک کیا۔ چند سالوں کے بعد وہ اس علاقے کے امیر لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی محنت رنگ لا چکی تھی اور ان کی تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو چکی تھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے۔ بیٹیوں پر کبھی اپنی مرضی مسلط نہ کریں اور جہاں ان کا دل ہو وہیں ان کا نکاح کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ وہ فقیر بھی ہوا تو پھر بھی آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ اور اگر آپ نے اپنی مرضی مسلط کی اور اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کی، چاہے وہ کسی بادشاہ کے گھر ہو یا کسی بہت ہی امیر کبیر کے گھر ہو، ان کی ازدواجی زندگی میں ہمیشہ جھگڑے اور مسائل رہیں گے۔ سو ان معاملات میں بیٹیوں کو ان کا حق دیا جائے اور ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کی جائے۔